جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. عید قربا ہے اور خوشیوں کا سما ہے. جہاں ہم ایک طرف عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, وہیں ہم نے الحمدللہ اپنی قربانی کی اور ذبیح اللہ کی راہ میں پیش کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی راہ میں ہم ہمیشہ ہی یہ قربانیاں کرنے والے بنیں. اللہ تعالی ہمیں دینے والے ہاتھ رکھے ہمارا اور کبھی لینے والے ہاتھوں میں ہمارا شمار نہ کرے. اور یہ بڑا آسان ایک فارمولہ ہے جو ہمیں علماء کرام اسکالرز حضرات بتاتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو دیتے رہو, کبھی کسی کے آگے ہاتھ دراز نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ موقع جو عید کا ہوتا ہے یہ پیغام لے کر بھی آتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں تو پھر ان کو تقسیم کرو. اور تقسیم کرنے کا بڑا آسان فارمولہ ہے کہ جن لوگوں کے چہرے اداس ہیں, جن کے گھر میں کسی نہ کسی وجہ سے فائنینشیل کرائسس ہے, مفلسی ہے, غربت ہے, ہم اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کر لیں. یقین جانیے ناظرین, ہماری نسلیں پھر اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں, دنیا اور آخرت سمر جاتی ہے. بس یہ پیغام ARYQTV ہمیشہ ہی آپ کو جا بجا دیتا رہتا ہے. جو اصل مقصد ہے یقیناً وہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی مخلوق کے کام آنا ہے. ہمیں جب آپ نے دیکھا کہ بفے پہ تھے اور بڑے لذیذ ترین کباب مامو دہلی کباب ہاؤس کی طرف سے جو پیش کیے گئے, ہم سب نے بڑے مزے لے کر سب نے کباب بھی کھائے. اور اسی دوران آپ نے دیکھا آسمان نات کے 3 تابندہ ستاروں نے بھی اور عالم اسلام کی ممتاز ترین شخصیت جن کو ARYQTV کے مختلف پروگرامز میں آپ دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر اس عاجز کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ آپ کے ساتھ روشنی کے کئی پروگرامز کرنے کا موقع ملا اور بڑے اہم موضوعات پر گفتگو کر آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع اس فقیر کو بھی ملا اور آپ ناظرین کو بھی ملا. حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. بہت اللہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں اور عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالی ہزاروں ایسی عید کی خوشیاں عطا فرمائیں. آمین آمین. اللہ آپ کا بھی سایہ ہم پر سلامت رکھے عافیت کے ساتھ. دانیال شیخ ہمارے ساتھ ماشاء اللہ موجود ہیں, محمد ثقلین موجود ہیں, ماسٹر سمیر ماشاء اللہ موجود ہیں, اور آپ تینوں اب فل فارم میں لگ رہے ہیں, بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ اب کھانا وانا کھا چکے ہیں ماشاء اللہ, اور بڑے لذیذ کھانے الحمدللہ پوری ہی عید پر اللہ نے ہمارے دسترخوانوں پر سجائے. یہ اس کا بڑا خاص کرم ہے. اور اسی لیے ناظرین ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو وہ ہیں اللہ کی نعمتیں, مطلب بارش ہو رہی ہے ہم پر, تو جتنا اس کا شکر ادا کرے کہ ہمیں پورے سال ہم جب چاہتے ہیں مٹن ہو, چکن ہو, بیف ہو, ہمیں گوشت کھانے کے لیے مل جاتا ہے. ان کو ضرور یاد رکھیں جو سالہ سال ان کو گزر جانے کے باوجود گوشت نصیب نہیں ہوتا. اپنے فریج کی زینت اپنے گوشت کو نہ بنائیں, بلکہ کوشش کریں یہ کسی غریب کے شکم کی جو ہے نا وہ زینت بن جائے تاکہ آپ کے لیے مسائل آسان ہو جائیں. اللہ آپ کے رزق میں برکتیں دے, آپ کے دسترخوانوں کو وسیع کرے. میں چاہوں گا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, سر عید کا موقع ہم نے تھوڑی سی بات کی پہلے سیگمنٹس کے اندر صفائی کے حوالے سے بھی اور جو اصل روح ہوتی ہے قربانی کی اس کے حوالے سے بھی. میں چاہوں گا سر اس کی طرف بھی تھوڑا سا آپ توجہ دلائیں کہ میں نے اکثر آج کے اس دور میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ اللہ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور نظر آتا ہے کلیئرلی ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہیں, اس کے باوجود قربانی جیسی ایک اتنی بڑی نعمت سے محروم نظر آتے ہیں. کیا فرمائیے؟ دیکھیے سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے, اگر کوئی صاحب استطاعت ہے, صاحب نصاب ہے, وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو یقیناً وہ گناہ گار ہوگا. جس طرح نماز فرض ہے, جس طرح زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے کہ وہ قربانی کرے. اور دوسرا حدیث پاک کے اندر آیا کہ بندہ قربانی کے دن اگر پہاڑ برابر بھی سونا خیرات کرے وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. من احراق دم جو ہے اس دن یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سب سے بڑا معتبر ہے. دیکھیں عبادت سمیر بھائی کوئی بھی عبادت وہ تبھی بنتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و تابعداری کے اندر ہو. بے شک. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک. لیکن آپ عرفات کے میدان کے اندر ہیں, مغرب کی اذان ہو رہی ہے, آپ نماز نہیں پڑھ رہے. بھائی اتنی مبارک جگہ, گھر بار سے دور ہے, نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بولا نہیں وہاں جا کے نماز پڑھنی. بھائی وہاں تو دیر ہو جائے گی, نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا. بولا نہیں, نماز چونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر پڑھی ہے, اس لیے چاہے رات کے 1 بجے پہنچے تو وہ ادا ہی ہوگی صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو یہ عقل انسان کی کہ نہیں یہ کر لیجئے, وہ کر لیجئے, شادی کرا لیجئے, فلاں کرا لیجئے. اچھا اس قسم کے جو ملحد اور سیکولر لوگ ہیں وہ قربانی کے موقع پر ان کو غریب بھی یاد آتے ہیں. اچھا اپنے بچے کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت یاد نہیں آتا کہ بھئی یہ 50 لاکھ کے اندر تو آپ 50 بچوں کی شادی کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اس وقت کبھی یاد نہیں آتا کہ بھئی اتنا بڑا ہال لے رہے ہیں, آپ کیوں لے رہے ہیں, آپ چھوٹا لے رہے ہیں. ہاں سنت ابراہیمی اور قربانی کا موقع ہوتا ہے
کہتے دیکھیں نا آپ اتنا پیسہ کر رہے ہیں، آپ فلاں کر رہے ہیں، اس کی جگہ آپ غریب بچیوں کی شادی کرا دیں۔ الحمدللہ تبارک و تعالیٰ یہ حضور کی امت کا اعزاز ہے، جن کو اللہ نے یہ خرچ کرنے کا دل عطا فرمایا، وہ شادیوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، وہ افطاریوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، وہ مخلوق خدا کے گھروں میں پہنچاتے ہیں۔ تو قربانی سب سے بڑھ کر اس دن جو ہے، لیکن قربانی کے اندر جیسے آپ نے سب سے بڑی بات یہی کہی کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہماری قربانیاں نہیں دیکھتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے۔ جس گوشت کی ہماری بیگمات کو ٹینشن لگی ہوتی ہے، بھائی تھوڑا الگ کر لو اس کو، تھوڑا یہ بوٹیاں الگ کر لو، چانپیں الگ کر لو تھوڑی سی، اور یہ جو اوجڑی اور یہ پائے بچیں، بھائی اس کو اللہ کے نام پر دے دو، ان فقیروں کو دے دو۔ ارے خدا کے بندو، سال بھر ہم کھاتے ہیں، فریجیں ہماری بھری ہوئی ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو من ہوتا ہے نا، اصل غنا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا الغنا غنا القلب، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھرتی ہیں، من نہیں بھرتا ہے۔ ہماری وہ آنکھیں اور ہمارا وہ من نہیں بھر رہا ہے، پھر بھی ہم جو ہے، آپ یقین کریں سمیر بھائی، لوگ ایک مہینے تک فریج کے اندر جو ہے نا گوشتوں کو بھرا ہوتا ہے، دم کرو ان کو، دمشالی کے اندر رکھ دو ان کو، اور میڈیکلی بھی کتنا مضر ہے، خراب ہے۔ اور یہ جو حالات اس وقت آ گئے، اب دیکھیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا پاکستان کے اندر کہ حج کا کوٹا جو ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ حج کا جتنا پاکستان کو کوٹا دی، اس کا مطلب ہے کہ لوگ معاشی طور پہ پریشان تھے، اور گراؤنڈ کے اوپر لوگ بہت مشکلات کے اندر ہے۔ جو مڈل کلاس طبقہ تھا، متوسط تھا، وہ غربت کے اندر چلے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان گھروں کو، ان فیملیز کو، ان مڈل کلاس لوگوں کو تلاش کر کے ان کے گھروں پر پہنچائیں۔ بولا آج قربانی ہے، اس سال یہ عہد کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے جو رکھا 3 دن کھائیں گے، باقی سارا دے دیں گے۔ خدا کی قسم، نہ گھٹے گا نہ کم ہوگا، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینے کا، بابا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فلسفہ ہے کہ جتنا دیں گے رب تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ ریٹرن کرے گا۔ لیکن ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ، فرمایا کوئی اس کا شریک نہیں ہے، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ میرے مالک و مولا کے لیے ہے۔ یہ جب انسان کا خلوص ہو جائے تو رب تبارک و تعالیٰ اس قربانی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ یہ رب کا کرم ہے کہ ہمارے لیے یہ دمبے، یہ مینڈے اور یہ گائے، یہ بکرے رکھیں، ان بوٹیوں کے اندر بھی ہمارے دل پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنا لخت جگر جو دعاؤں سے مانگا، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم، وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھا، وہ قربان کے لیے تیار ہو گئے، اور ہمارے دل ان بوٹیوں کے اندر پھنسے ہوئے، ان کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ دوسرا آپ نے جو بہت بڑا میسج دیا وہ طہارت کا تھا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم سنت ابراہیمی تو ادا کرتے ہیں، لیکن شام کو اپنی اس گلی کے اندر ہی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اپنی گلیوں کو، اب ہم حکومت کو روتے رہیں گے، حکومت ہمیں روتی رہے گی، ایک دوسرے کو روتے رہیں گے، گلی والے مل کے کچھ نہ کچھ کر کے قربانیاں کی ہیں، تھوڑا سا اور بجٹ کر کے اپنی گلی کو صاف کر لیں تاکہ تعفن نہ پھیلے، بیماریاں نہ پھیلیں۔ اور ہمارا شہر کراچی تو چونکہ ماشاءاللہ بہت قربانیاں ہوتی ہیں، میرا یہ شہر جو ہے یہ دلدار شہر ہے، بالکل سخیوں کا شہر ہے، دینے والوں کا شہر ہے، خرچ کرنے والوں کا شہر ہے۔ آپ یقین کریں، میں پوری دنیا کے اندر بابا صاحب ٹورنٹو سے لے کر، نیو یارک سے لے کر، جونسبرگ سے لے کر لندن، پوری دنیا میں گیا ہوں، لیکن میرا من کہتا ہے کہ میرے کراچی جیسے سخی دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں۔ تو اللہ اتنی توفیق دیتا ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے آپ خرچ کرتے ہیں، تو تھوڑا سا یہ صفائی ستھرائی کا بھی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور یہ ARYQ TV پر ہی ہوتا ہے ناظرین۔ دیکھیں، عید کا موقع ہے، جہاں ہم نے ایسی باتیں کی کہ چہروں پر مسکراہٹ تھی، وہاں پر اتنی سیر حاصل گفتگو اور قرآن سے، حدیث سے، مطلب اس موقع پر بھی آپ کو اللہ کا، اس کے رسول کا پیغام ضرور پہنچانا ہے۔ یہ وتیرہ ہے ARYQ TV کا۔ اور عید کی اس شو پر جو ہم چٹ چیٹ کر رہے تھے، اور ایک آپ سمجھ لیں کہ تکلف سے ہٹ کر انفارمل گفتگو چل رہی تھی، وہیں آپ نے دیکھا گاہے بگاہے جس اسکالر نے بات کری، اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، سر یہ بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، کمال کر دیا آپ نے، کیا سیر حاصل گفتگو، کیا پیغام دیا ہے، مطلب کہتے ہیں نا قطروں میں سمندر بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جب ہم کھانا کھا رہے تھے اور ماشاءاللہ جب ہمارے نعت خواں حضرات مصروف تھے بہت زیادہ، تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ شاید مجھے نکال کر کچھ کھا رہے ہوں آپ،
محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں تو وہ مجھے واپس جانا پڑ گیا تھا سر, کیونکہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ بعد میں کچھ بچے گا. تو ماشاءاللہ مزہ آیا آپ لوگوں کو, یہ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے گلوں کو, آپ کی آواز کو سلامت رکھے, کیونکہ کائنات کا سب سے خوبصورت ذکر ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں, اور اسی لیے دنیا بھر سے محبتیں سمیٹتے ہیں ماشاءاللہ. جی ہم مغیث بھائی اور ظفیر بھائی کی طرف آئیں گے. سر والدہ محترمہ کی آپ کی بات ہوئی تھی کہ شعبان میں وصال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند فرمائے. یہ حقیقت ہے کہ ماں کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. اور دیکھیں مجھے یہ بات اس لیے بھی ذہن میں آئی, ہم نے بہت ساری باتیں کی, ہم نے دین کی بات کی, قربانی کی بات کی, اس کی روح کی بات کی, پھر ہم نے بہت دیگر حوالوں سے جو تقاضے ہوتے ہیں بہت سارے ان پر بات کری. لیکن یہ بات بھی تو ہونا کہ عید کا موقع ہے, لوگوں کو ذرا میسج جائے. سر یہ والدہ کی, والد کی, والدین کی کوئی کمی پوری کر سکتا ہے کبھی, یہ بتائیں. بالکل بھی نہیں. میری والدہ آپ یقین کریں اتنی شفیق خاتون تھی اور اتنی محبت والی, اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ اپنے فریج کو گوشت کو فریج کی زینت نہ بناؤ, تو اس بات پہ ایک دم مجھے اس بات کا خیال آیا کہ جب سے بھی قربانی ہمارے گھر میں ہوتی تھی تو اس کے بعد تقریباً 6 یا 7ویں دن ہم لوگ گوشت کے لیے گھومتے تھے کہ کہیں سے گوشت ملے, خرید کے لے کے آئے. کیا بات ہے, یہ بہت بڑی سعادت ہے. بس والدہ کی جو عادت تھی کہ کوئی بھی دروازے پہ آتا تھا یا کوئی بھی گوشت کے لیے آتا تھا, دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5ویں دن وہ گوشت, اماں آپ نے گوشت رکھا ہوا تھا اس کام کے لیے, آپ نے دے دیا, بیٹا وہ مانگنے آیا تھا اس کو دے دیا, وہ غریب تھا. تو بس میں اپنی والدہ کی جو عادت, جو آپ ان کے اعمال بتا رہے ہیں نا, جو پریکٹسز ان کی بتا رہے ہیں, یقیناً جو اللہ کی مخلوق سے اتنا پیار کرے. اور میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں مور اور لیس, کم و بیش تقریباً ہر گھر میں ہی آپ لوگ انڈورس کریں گے میری بات کو, ماؤں کا کردار ایسا ہی ہوتا ہے اور اسی کو تربیت کہتے ہیں. اگر آج ماں آپ کو یہ نہیں سکھائے گی کہ بیٹا نہیں رکھنا نہیں ہے, دے دو, تو پھر آپ یہی تو وہ پریکٹسز ہیں جو پھر اولاد ان سے سیکھتی ہے. سمیر بھائی ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا میں کہ الحمدللہ میری شادی کو تقریباً 20 سال ہو گئے ماشاءاللہ, بھائی کی شادی کو بھی 20 سال ہو گئے ماشاءاللہ, اور بڑے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ, سارے شادی شدہ ہیں, 5 بھائی الحمدللہ. میرے والدہ کی تربیت یہ ہے کہ ہم 5 بھائی ہمارے پورشن وائز ہیں, ٹھیک, 5 فلور ہیں, اور پورشن وائز الحمدللہ ہم ایک ہی دسترخوان پہ آج تک کھانا کھاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ہی ہنڈیاں بنتی ہیں ہمارے گھر میں. ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے, آمین ثم آمین. آج کل تو لوگ کسی کو مطلب دیکھ لیں کہ 4-5 بھائی ابھی تک مل کر رہ رہے ہیں. میری والدہ نے اتنی شفیق خاتون اور اتنی کہ بس میں ان کی کیا تعریف کرتے پوری رات گزر جائے تو ان کی تعریف بس. اچھا یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, سیریس کہہ رہا ہوں, صدقہ دیتے رہا کریں, کیونکہ سر محلے والوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ دیکھ کر. آج کل میں نے دیکھا ہے لوگ مطلب آپس میں بات کرتے ہیں, یار وہ ہمارے 2 بھائیوں کی آپس میں نہیں بن رہی, یہ 5 بھائی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے. اور بابا صاحب سے آپ جو ہے نا وہ وظیفہ لے کر آپ رہو, اپنا ہمارے حاجی رؤوف صاحب بڑے بہت, کیا بات ہے, بہت ہمارے تو تعلقات بہت پرانے. یہ اپنا امیر فیاضی بھائی, بلال بھائی, یہ سب کچھ جو سجا ہے سب ہمارے گھر پہ. ہاں اب یہ سب دیکھا انہوں نے, اور الحمدللہ یہ کہتے بھی ہیں اس بات کو کہ یار بڑی بات ہے آپ لوگ 5 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ میں ایک والدہ کے لیے ایک شعر کہوں گا کہ بسم اللہ. جی رہا تھا میں اسی امید پر, جی رہا تھا میں اسی امید پر, منحصر تھی عید تیری دید پر, تو نظر میں جب نہیں تو عید کیا. اور میں بتاؤں سمیر بھائی, بہت ساری باتیں اس طرح علامہ صاحب نے بات کی کہ ہم ایک تو جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں ایک فیشنیبل ایتھیسٹ. اچھا آئی ایم سوری سر, میں آپ کو بتاؤں ہمارے رضوان زیدی بھائی بھی ہے نا, اس حوالے سے مطلب ان کی گفتگو میں موٹیویشن نظر آتی ہے. مطلب ماں کے حوالے سے جو ان کے آپ سمجھ لیں پرسیپشنس ہیں, جو ان کے آپ سمجھ لیں سوچ ہے, نظریہ ہے, میں سر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ ہماری گفتگو پہلے بھی ہوئی. کیا فرمائیں؟ بہت اچھی طریقے سے دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں جو کچھ یہاں گفتگو کرتا ہوں یہ صرف بزرگوں کا یاد کرایا ہوا سبق ہے جو میں اپنے حافظے کی بنیاد پر دہرا رہا ہوں, میرا اپنا کچھ نہیں ہے. زندگی میں جو اچھائیاں ہیں تو میرے بزرگوں کا آپ شکریہ ادا کریں, اور جو خباثت ہیں وہ میں نے اپنی محنت سے اپنی زندگی میں داخل کی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو میں وہ جو صرف بات کر رہا تھا کہ تشکیک کا معاملہ کہ ہمارے یہاں فیشنیبل ایتھیسٹ بہت سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں سلسلے میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں 95 میں میرے والد کا انتقال ہوا, 2000 میں میرے
میری والدہ کا، اور 2018 میں بیٹیوں جیسی بہن کا، اور 20 میں باپ جیسے بھائی کا. تو عید ایک مذہبی تہوار تو ہے، لیکن حقیقی معنی میں جو چیز تھی نا وہ کہیں مسنگ ہو گئی. اچھا، ایک 40-45 برس تواتر سے ہمارے گھر قربانی ہوئی. پچھلے 2-4 برس ایسے سلسلے کے معاشی معاملات ایسے ہیں کہ قربانی اس طرح نہیں ہوتی. لیکن ہمارے گھر میں بھی جو والد کا ایک سلسلہ رہتا تھا کہ بس وہ ذبح ہوا اور دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ اور لے جاؤ والی بات تھی. تو ہمیں اصل میں یہ دین کامل کا جو پیغام ہے، جو اس قربانی کا ایسنس ہے، ہم وہ کہیں مس کر دیتے ہیں. اور جو فیشنیبل ایتھیسٹ ہے نا، پھر اس کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ میری ذاتی کمی کجی سقم جو ہے، نعوذ باللہ یہ دین کی تعلیمات نہیں ہے. تو مجھے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ رضوان زیدی یہ کام غلط کر رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو کوئی وار کرنے پر بیٹھے ہوئے نا، تو ہم پھر ہٹ کیا کرتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اس دین کامل کے اوپر آ جاتے ہیں. اور پھر وہ اس بات کو، خیر وہ ایک بڑی وہ سیریس نوٹ کی طرف چلی جائے گی. میں صرف چھوٹی سی بات، کیونکہ 31 برس ہو گئے ڈیبیٹ کرتے ہوئے اس کراچی میں. بہت سارے ہمارے بھی شاگرد ہیں، تو میں اکثر بچوں سے صرف ایک بات بولتا ہوں کہ بیٹا اگر میری زبان میں تاثیر ہے یا میرے کسی جملے میں کوئی ایسی بات ہے کہ وہ دل میں گھر کرے، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے. اور اس کی ایک وجہ کیا تھی کہ والدہ، جب میں گھر سے نکلتا تو میں باقاعدہ والدہ کے تلوے چاٹ کے نکلتا. اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ہم چھوٹے سے گھر میں رہنے والے، مڈل کلاس 133 گز کے گھر میں رہنے والے، امی سائنس سے چل کے آئی ہیں. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ امی کے پاؤں میں مٹی لگی ہوئی. کوئی ہمارے یہاں ہر کوئی اردلی تھوڑی ہر وقت صفائی پوچھا لگا کے رکھے گا، مٹی لگی میں چاٹ کے نکل جاتا تھا. اور حقیقتاً وہ جو اینٹی بایوٹک میں نے چاٹی ہے زبان سے، آج اگر میں اس عمر کے اس حصے میں بھی پروردگار نے مجھے سلامت رکھا ہے تو وہ برکت ہے. اور اگر میری زبان میں تاثیر ہے تو صرف اور صرف وہ ان قدموں کا جو وہ ثمر اور صلہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو بہرحال جن کے والدین حیات ہیں، پروردگار ان کو سلامت رکھے. اور اس بات کو ذرا سا لائٹر نوٹ پہ لے جاؤں، جو صفائی ستھرائی کی بات ہو رہی تھی، صرف ایک جملہ کہ جتنا چونا آپ اپنی زندگی میں دوسروں کو لگا رہے ہیں، اس کا آدھا چونا قربانی کے بعد باہر ڈال دیا کریں، صفائی خود ہو جائے گی. کیا خوبصورت بات کی ہے، اور بڑی سنجیدہ گفتگو ہوتے ہوتے کیا ہی لائٹر نوٹ پہ آپ نے خوبصورت اینڈ کیا ہے. اور ناظرین، ماں دیکھیں، سب نے جو اپنے جو ہے نا نظریے دیے اور سب نے اپنے اپنے ایکسپیرینسز بتائے. یقیناً ماں وہ ہستی ہے جو اپنی ماں کے بارے میں بات کرے گا، وہیں سے ایک خوشبو آئے گی کہ واقعی ماں جیسا عظیم اس دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. اور میں اس پر یقین جانیے، میں بھی تھوڑا سا سر اس حوالے سے بہت زیادہ ایموشنل ہوں. تھوڑی سی بھی بات کی تو پھر یہ پروگرام کرنا اور اس کو پایہ تکمیل تک لے جانا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ حقیقت ہے جو کہا جاتا ہے نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ ان قدموں میں بیٹھ کے تو دیکھیں، یہ دنیا بھی آپ کو جنت نظر آئے گی. ان ماں کے قدموں میں بیٹھ کر جن لوگوں نے اس دنیا کو دیکھا اور اس دنیا سے پھر جو محبتیں ملی، آج یقین کریں ہم یہاں آتے ہیں، یہ بڑے بڑے علماء کرام، مطلب یہ ہمارے ہیروز ہیں، جو محبتیں شفقتیں ان کی طرف سے ملتی ہیں تو دل سے بس یہی آواز آتی ہے، ماں یہ تیری تربیت، تیری شفقت، تیری محبت، اور یہ بس تیرا ہی ہم پر یہ صاحبہ ہے کہ اللہ نے آج اس قابل بنایا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام، علم میں آپ دیکھیں، مرتبے میں، منصب میں کتنے بڑے ہیں، لیکن اتنی محبت، اتنی شفقت، یہ ہماری ماں کی ہم پر مہربانی ہے. اور میں بڑا شکایت ہو سکتی ہے والد صاحب کی طرف سے، تو میں یہی کہوں گا والد صاحب بھی سبھی کے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، جو حیات ہیں ان کا سایہ ہم پر رکھے. وہ بھی اگر دیکھ رہے ہوں تو سر آپ بھی بے فکر رہیں، آپ کے لیے بھی اتنی محبت ہے. ماں اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو آپ اس کا دروازہ ہے. اسٹے ود اس، سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، عید کا سماں ہے اور عید قرباں ہے. تقریباً ایکٹیویٹیز جو قربانی کی ہوتی ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اور سبھی لوگ اپنے گھروں میں اپنے دسترخوان کو سجائے بیٹھے ہیں. یہ بار بار یہ میسیج، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خود بھی اپنے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے سجائیں، اس سے آپ مستفید ہوں اور اس سے محظوظ ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان غربا کا بھی خیال رکھیں جو پورے سال گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں. اور یقین جانیے ناظرین، علماء کرام سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم اور آپ جن پر اللہ کی یہ نعمتیں ہیں کہ ہم فائنینشیل کرائسس کا شکار نہیں ہیں، اللہ نے معاشی طور پر ہمیں مستحکم رکھا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی امتحان یا آزمائش میں گرفتار نہیں ہیں. آپ یقین جانیے، اللہ نے اگر ایک طبقے سے لے کر اس کو دولت سے محروم رکھ کر اس کو آزمایا ہے تو مجھے اور آپ کو دولت دے کر آزمایا ہے. ان سے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے اور ہم سے شکر کا. اور شکر کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ جب بھی اپنے دسترخوان کو سجائیں، کوشش کریں اپنے غریب مسلمان بہن بھائی کے آگے اپنے حصے کی ایک پلیٹ ضرور رکھیں.
फ़ायदा किसका? फ़ायदा आपको होगा। वो रब जो राज़िक है, पूरी दुनिया को खिला रहा है, वो कितनी तहों में जाकर कोई कीड़ा है उसको रिस्क पहुंचाता है, तो क्या वो सबको रिस्क नहीं दे सकता? लेकिन ये उसकी कुदरत, ये उसकी आजमाइश, ये उसकी तरफ से इम्तिहान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही अंदाज से अपनी कुर्बानियाँ करने और जो असल रूह है उसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे साल रहनुमाई माशाल्लाह सर आप करते रहते हैं, पूरी दुनिया से सुनने वालों के मसाइल हल होते हैं। जब भी आज भी हमने देखा है कि लोग दीवाना वार आपको कॉल्स करते हैं और वधाइफ पूछते हैं। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से थोड़ा सा बाबा साहब लोग जानना ज़रूर चाहेंगे, आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ ईद के दिन ख़ास तौर पर ईद कुर्बान पर वो क्या होती है? ईद कुर्बा पे तो सबसे बेहतरीन मशगला जो है, जैसे हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में इस दिन कोई पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे, वो कुर्बानी के सवाब को नहीं पहुंच सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह के अताओं से तीनों दिन कोशिश होती है कि तीनों दिन कुर्बानी हो। और पहले दिन में थोड़ी सी मसरूफियत मिलना जुलने की वजह से कोशिश ये करते हैं कि कोई बकरा वगैरह काट लिया जाए, रब की बारगाह में खून बह जाए ताकि आज भी हमें इसका सवाब मिले। सेकंड डे हमारी कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल तमाम अफराद के साथ घर के अफराद जमा होकर अल्लाह के अताओं से पेश करते हैं। और फिर उसके बाद खाना पीना होता है। गोश्त की तकसीम का सिलसिला वालदा के हाथ में होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो अपने हिसाब से बहनों को भेजना है, भाई कोई है नहीं मेरा, मैं अकेला ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी वालदा बोलती हैं कि तू एक ही सौ के बराबर है अल्लाह के अताओं से। क्या बात है। तो और देखिए ऐसा लगता है ना मेहनत वसूल हो गई। वालदा का ये जुमला कितनी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। मेरे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हयात है, मेरी नानी भी हयात है, दादी का भी कुछ अरसे पहले इंतकाल हुआ है, मगर अल्लाह के अताओं से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन में बड़ा खुशकिस्मत इस मामले में समझता हूँ कि मेरे वालिदैन मुझसे बहुत ज़्यादा राज़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। मास्टर सुमैर बैठे हुए हैं। मास्टर सुमैर, पसंदीदा डिश क्या है? अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि वैसे तो वक्त कम है लेकिन 5 मिनट शायद लगेंगे, आप तीनों ही क्योंकि बैठे हुए हैं, आसमान नात के ताबिंदा सितारे माशाल्लाह, तो मैं 5 मिनट अगर शायद लगें इसमें, एक छोटा सा ईद का क्योंकि मौका है तो हम चाहते हैं कि एक्टिविटी भी हमारे नाजरीन तक जाए। अगर मैं एक लफ्ज़ बोलूं और आप में से कोई भी नात या कोई शेर अगर उस हवाले से पढ़े और वो लफ्ज़ उसके अंदर आता हो तो मज़ा आएगा। देखेंगे कौन कितना एक्टिव रहता है और कौन मुताले में और नात की प्रैक्टिस में ज़्यादा वक्त कौन गुजारता है। आप तैयार हैं? अच्छा लगा ये सरप्राइज़ आपको? मोहम्मद दानियाल शेख अभी तक हैरानगियों में गुम है माशाल्लाह। चले वापिस आ जाए। पहला लफ्ज़ है हज़रत बूंदें। ऐसा कोई नात या शेर, मक्ता हो मतला हो, बीच में कहीं से कोई शेर ले लें लेकिन बूंदें आता हो उसमें। दो बूंद इधर भी गिरा जाना। माशाल्लाह आपका जवाब हम दुरुस्त मानते हैं। वैसे वो प्लूरल में था, जमा था ना बूंदे, ये बूंद है तो वो बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदें, तो मेरे जहन में वो आया था। और इसी तरह ये पहला सवाल था जिसका जवाब सही मान लिया गया है। और दूसरा जो लफ्ज़ है उसके लिए तैयार हैं आप लोग? ठीक है। तो ये आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा अशार में आपने देखा होगा। तैबा तैबा की है याद आई, अब अश्क बहाने दो सरकार को आना राहों को सजाने दो। अच्छा एक लफ्ज़ है अब नज़र। नजर भी रखे समाते में आ गया मास्टर सुमैर माशाल्लाह। चले आखिरी 2 सवाल रह गए बस और ये हमारा सेगमेंट जो है, हमने सरप्राइजिंग सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। एक और लफ्ज़ है और इसमें भी मैं चाहूँगा कि ज़रा आप दोनों भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। वहाँ से देखें फुल पावर आ रही है। 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है जी, तैयार हैं आप? ठीक है। मवाजा है मवाजे पे हम रूबरू उनके लाया है उनका करम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक लाइन हो जाए। नहीं, खोया खोया है खोया है दिल, होठ चुप आँख नम, है मवाजे पे हम। अच्छा जी आखिरी लफ्ज़ है और तैयार हैं आप तीनों? बिस्तर। ये देखें थोड़ा आखिर में आना चाहिए ना ज़रा अलग से भी एक लफ्ज़।
जी बिस्तर, हार मानी? नहीं नहीं, हम बता रहे हैं ना। टाइम नहीं थोड़ी है इतना। 5 4 3 2 लगा बिस्तर पड़ा दिन रात। कंप्लीट करो। वो है, वो कलाम है। मैं समझ गया, ये पहुंचे वहां थे लेकिन इन्होंने कहीं और से पकड़ लिया। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। तो ये हमारा एक पैगाम भी बन गया नाजरीन। ये बहाना था एक सेगमेंट करने का, लेकिन सुमेर आप भाई, एक देखें जी बिस्तर जी। के ऊपर मेरे बड़े बेहतरीन नातिया अरे शेर है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जिनकी कमली में थे पैवंद चटाई बिस्तर, वाह वाह वाह, जिनकी कमली में थे पैवंद चटाई बिस्तर, उनकी चौखट पे जबी झुकती है सुल्तानों की। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ उम्मत पे ही मौकूफ नहीं उनका करम, मुश्किलें टाल दी सरकार ने बेगानों की। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला सलामत रखे। और नाजरीन यकीनन ये मौका ऐसा है, और ये समझ लें सब ये दोस्त अहबाब एक फैमिली की तरह हम लोग बैठे, हमारे बड़े भी इसमें शामिल हैं हमारे साथ, छोटे भी और हमारे हम उम्र भी माशाल्लाह। बहुत मुझे तो बहुत लुत्फ़ आया आज की इस गुफ्तगू से, और यकीनन आपको भी आया होगा। जी नाजरीन, बस बार बार यही पैगाम दिया गया कि ईद की खुशियाँ बाँटें, क्योंकि ईद की खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं। और ये हमारे माशाल्लाह तीनों दिन ही 24/7 जो आपके साथ एक एसोसिएशन रही और एक ताल्लुक़ रहा, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इस ताल्लुक़ को कायम रखे, इसमें बरकतें दे, और इसी तरह ARYQTV के प्लेटफॉर्म से आप तक दीन की रोशनी पहुंचती रहे। ये एक क्राइटेरिया आपके सामने ईद शोज़ के तौर पर रखा जाता है कि देखें अच्छी बातें भी हो सकती हैं, मुस्कुराहटें भी बिखेरी जा सकती हैं, लेकिन अखलाकी जावियों में रहकर, अखलाकी दायरों में रहकर आप जिस अंदाज से गुफ्तगू करना चाहें, हमारा दीन दीन इस्लाम ऐसा दीन है जिसमें हर जहत से रहनुमाई मौजूद है। और जिस अंदाज से आज गुफ्तगू हुई, मैं तो बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, मुझे यकीन है हमारे नाजरीन भी हुए होंगे। अल्लामा लियाकत हुसैन हज़री साहब हमारे साथ मौजूद रहे, किबला बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपका साया हम पर सलामत रखे, और इसी तरह आप दीन मतीन की खिदमत करते रहें। इकबाल बाबा साहब हमारे साहब मौजूद रहे, अल्लाह ताला इनका साया भी सलामत रखे, क्योंकि इनका साया सलामत रहना भी ज़रूरी है। ये उन लोगों से पूछें कि जिनके बड़े आप समझ लें सालों पर मुहित मसाइल थे, और बाबा साहब का अल्लाह का ये करम है कि इनकी ज़ुबान से जब अल्लाह के ज़िक्र का कोई वजीफ़ा बताया गया तो सालों पर मुहित वो मसला उनका हल हो गया। तो इसलिए अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। इसी तरह अल्लाह के ज़िक्र से आप लोगों को जोड़ते रहें, और अल्लाह आपका भी साया हम पर सलामत रखे। अदबी शख्सियत रिजवान जैदी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। इसी तरह ये सर मोहब्बतें कायम व दायम रहें, हम एक दूसरे को मोहब्बतें बांटते रहें। हम दोनों बरादरान मुगीज़ भाई भी और ज़फ़ीर भाई भी आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा नन्ना शहज़ादा भी गोद में आकर बैठ गया है, अल्लाह ताला इसको भी। हाँ भाई, गाय बकरों के साथ बड़ा मज़ा किया या नहीं किया? तुमने किया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मोहम्मद दानियाल शेख आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद सकलैन आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग यकीन करें भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह हमेशा से ये ऑफ दी कैमरा भी आपसे इसी अंदाज से बात होती है। कोशिश की है कि लोगों को ऐसा लगे एक फैमिली की तरह हम सब बैठे हैं और आपस में हमने चिट चैट की है। मास्टर सुमेर, हमेशा से आप तीनों मेरे मोस्ट फेवरेट, और मैं ऑफ द कैमरा भी ये कहता हूँ नाजरीन, इसलिए नहीं कि कैमरे में कोई तकल्लुफ़ नहीं है, ये इसी तरह ये मोहब्बत हमारी ऑफ द कैमरा भी रहती है। बस आखिरी में फिर वही बात कि मोहब्बतें बांटिए, क्योंकि मोहब्बतें बांटने से बढ़ती हैं, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेमतें अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए, और वो तमाम काम करने की हमें तौफीक दे कि हम अपनी दुनिया को संवारते हुए जब अपनी जान आफरी के सुपुर्द करें तो उसके हुजूर हम जब पेश हों तो लगे कि कोई मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीवाना, उनका कोई मस्ताना, उनका कोई ग़ुलाम आया है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे। आप सबको मेरी जानिब से, तमाम हमारे मेहमानाने गिरामी की जानिब से एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। और ख़ास तौर पे आखिर में वही बात कि अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, अगर वो दुनिया में मौजूद है इससे बड़ी नेमत कोई आपके पास नहीं, उनको राज़ी कर लें, आपका रब राज़ी हो जाएगा। एक बार फिर ARYQTV की पूरी टीम की तरफ से, आमिर फयाजी साहब की तरफ से और बिलाल मेमन भाई की तरफ से, ख़ास तौर पर रूह रवा हमारे हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिल अता फरमाए, उनकी जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।